السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیوریج لائن جو پورا بلڈنگ کی ہم نکالتا ہے اور ایک جگہ پر اکٹھا کر کے سیوریج لائن لے کے جاتا ہے۔ اس نقشے پہ آج ہم کام کریں گے جو آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ اس ویڈیو نقشے کا مقصد جو بھی بلڈنگ ہے، سب سے پہلے جب انجینئر نقشہ دیتا ہے تو اس میں اگر ایک منزل ہے تو ایک منزل کا نقشہ دیتا ہے، اگر دو ہے تو دو کا دیتا ہے، اگر تین ہے تو تین کا دیتا ہے، ایسے چار ہے تو چار کا، اگر 10 منزل ہے تو 10 منزل کا بھی ہمیں نقشہ دے کر ہم اس نقشے کو دیکھتے ہیں کہ پہلے منزل پر کتنا واش روم، کچن اور کمرے ہے، دوسرا منزل پر کتنا واش روم، کچن اور اسی ترتیب سے تیسرا، چوتھا، پانچواں جتنا بھی واش روم ہے تو اس کا ہم ترتیب لگائیں گے۔ اب میں نے گرینڈر فٹ کر دیا، ابھی کام کی طرف جا رہا ہے، آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتا ہے۔ یہ پورا جو ڈی پی سی کے لیے اس نے قالب اور سریا ریڈی کر دیا۔ جو ڈی پی سی ہے نیچے، اس کے اوپر پھر دیوال کریں گے اور جو بیم ہے وہ کڑا کریں گے، وہ بعد میں کرتا ہے۔ اب ہم نے کام شروع کر دیا۔ اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے اس لیے دکھایا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ڈی پی سی میں آپ لوگ کیا کام کریں۔ اس ڈی پی سی میں ہم سب سے پہلے یہ کام کریں گے کہ ڈی پی سی کے اندر جب ہم 6 انچ کا پائپ چلائیں گے سیوریج لائن کے لیے تو ہم 8 انچ کا پائپ کا ٹکڑا رکھتا ہے۔ وہ ٹکڑا ہم کس لیے رکھتا ہے؟ سب سے پہلے ابھی میں نے جو شروع کر دیا کام، ہم یہ کام کریں گے۔ ابھی جو دوسری منزل پر جو واش روم ہے اس کے لیے ہم ابھی یہ پائپ رکھتا ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا ناپ ہم نے لیا، پھر ایسے ترتیب سے رکھتا ہے کہ اس کا جو سلوب ہے پانی کا کہ وہ کبھی اونچ نیچ اس میں نہ آئے۔ ابھی جب شروع سے تم بلڈنگ پہ کام کرتا ہے اور صحیح ترتیب سے کرتا ہے تو کبھی بھی آپ کے کام میں مشکل نہیں آتا۔ یہ سلوشن ٹیپ ہم اس لیے لگاتا ہے کہ یہ جو البو میں ابھی لگاتا ہوں تو اس میں اندر باجری نہ چلے جائے، باجری کو بچنے کے لیے ہم یہ ٹیپ لگائیں گے اور اس ٹیپ کی وجہ سے یہ بالکل محفوظ اور صاف ستھرا رہتا ہے، کبھی بھی اس میں اندر باجری نہیں جاتا۔ ہم نیچے تلے سے لاس تک اگر 10 منزلیں، 15 منزلیں، 20 منزلیں اور کو 2-3 منزلیں، 1 منزلیں جتنا بھی ہم اس کا حساب لگائیں گے، اور جو نیچے پہلے والا ڈی پی سی ہے اس پہ سارا ترتیب نکالیں گے، پورا ترتیب برابر کر کے نکالیں گے۔ پھر دوسری منزل جب شروع ہوتا ہے تو ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے ابھی پیپ نیچے لے کے جانا ہے، اس سے بھی نیچے لے کے جانا ہے، دوسری منزل سے بھی، تیسری منزل سے بھی نیچے لے کے جانا ہے، اور اس میں مشکل بھی بہت ہے۔ اور جب وہ ہم اوپن لگائیں گے باہر دھوپ کو تو وہ دھوپ کی وجہ سے خراب ہو جائے، پھر ختم ہو جائے، ٹوٹ جاتا ہے، تو بار بار چینج کرنے کی وجہ سے ہم پہلے سے یہ کام کریں گے۔ اور یہ بہترین طریقہ بھی ہے۔ زیادہ تر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم اوپن فٹنگ کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ جب بھی کوئی جوائنٹ کو، جوڑ کو آپ غر لگاتا ہے تو اچھے طریقے سے لگانا۔ غر اس لیے اچھے طریقے سے لگانا کہ جو اوپن پائپ ہے اگر وہ ٹوٹ جائے یا لیک کرتا ہے تو بندہ چینج کر سکتا ہے، لیکن جو دیواروں میں یا بیموں میں اندر آتا ہے اگر وہی ٹوٹ جائے یا لیک آتا ہے تو بعد میں وہ دیوار کو دونوں طرف پانی نکالتا ہے، تو اس کی انجینئر بھی آپ کو کام فیل کرتا ہے اور بھی مسئلہ بنتا ہے، پھر دیوار ٹوٹنا پڑے گا تو مالک کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو بھی کام کرنا ہے تو پروفیشنل طریقے سے اور بہترین طریقے سے کرنا ہے۔ اب میں نے سب سے پہلے جو نیچے سے شروع کرنا تھا تو میں نے اپنے گرینڈر سے 4 انچ کا پائپ کاٹا، 70 سینٹی میٹر زیادہ اس لیے استعمال کرے۔ سینٹی میٹر میں کبھی بھی آپ سے بہت لو اور ڈاؤن غلطی آ سکتا ہے، لیکن جب انچوں کا تم حساب کر سکتا ہے یا تم فٹوں کا حساب کر سکتے ہو، اس حساب میں آپ سے جو چھوٹا غلطی ہو جائے تو اس سینٹوں میں بہت بڑا غلطی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیشہ سینٹی کا استعمال کرے، اور جو جگہ کے ناپ لینا ہے تو وہ میٹر کے استعمال کرے، فٹ اور گز اور جو انچے یہ ختم کرے۔ یہ آپ کے کام کو پروفیشنل طریقے سے اور صاف طریقے سے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نے پہلے پیپ لگا دیا، پھر یہ سریا بند کر دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیپ بالکل سیدھا، یہ اوپر سے بھی سلوشن ٹیپ لگا دیا اس لیے کہ اس میں باجری نہ جائے اندر،
بند نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، تو اس کی وجہ سے ہم نے ادھر سیلوٹیپ ٹیپ لگائے۔ آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، یہ جو کام کرتا ہے یہ ہمارا استاد ہے، میں اس کے ساتھ ابھی کھڑا ہوں، لیکن میں خود بھی یہ کام کرتا ہوں اور یہ بھی کام کرتا ہے۔ یہ بالکل بہترین طریقے سے سیلوٹیپ ٹیپ لگا دیا، تو پھر بعد میں یہ مسئلہ نہیں کرے گا۔ جب ادھر کوئی ہاتھ رکھے گا کہ اس میں اندر کوئی کچرا نہ جائے، تو اس کی وجہ سے ہم نے بالکل بند کر دیا۔ اب یہ جو پیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 8 انچ کا پیس ہے، یہ ہم اب رکھیں گے اندر۔ اس کو بھی دونوں سائڈ سے اس لیے سیلوٹیپ ٹیپ دیا کہ اس میں اندر باجری نہ چلے، تو یہ اندر سے بالکل خالی ہے۔ بعد میں ہم سیوریج لائن ڈالیں گے تو اس میں ڈائریکٹ آر پار ہو سکتا ہے۔ یہ ڈی پی سی میں اس لیے رکھتا ہے لیول بھی استعمال کرے، بالکل سیدھا اپنا پائپ رکھے تو بہت بہتر ہے۔ انجینئر آپ کو کام پہ کبھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس جو 2 انچ کا پائپ لگاتا ہے یہ کس چیز کے لیے بھی کوئی ہم اوپر جتنے واش روم ہے ایک واش روم کے لیے ہم الگ الگ یہ 2 انچ کا پائپ لگاتا ہے، اس پہ جو پانی جاتا ہے وہ اس پائپ پہ جاتا ہے۔ یہ ہم نے ڈی پی سی میں اس لیے رکھا کہ بعد میں ہم یہ ڈی پی سی کو کاٹنے کا ضرورت نہیں پڑے گا، پہلے سے ہم نے ریڈی کر دیا۔ اور جو 4 واش روم ہے تو 4 پائپیں ہم نے رکھ دیا، 5 واش روم ہے تو 5 رکھو، 10 واش روم ہے تو 10 ایک جگہ پر رکھو۔ جو نیچے ٹینکی یا جو موٹر کا ترتیب ہے وہ سے زیادہ تر لوگوں کو ٹینکی بنی ہوئی ہے، نیچے بڑا ٹینکی اور اوپر چھوٹا ٹینکی رکھتے ہیں، تو اس میں ہم نے ابھی 5 پائپیں رکھی، تو اس کو 5 واش روم ہے، تو یہ 5 واش روموں کے لیے الگ الگ لائن یاد ہے چلا جائے۔ اور یہ 2 انچ کا ہم دوسری ڈی پی سی میں بھی رکھتا ہے، وہ اس لیے رکھتا ہے کہ جب بھی اوپر 2 منزل ہے تو اس کے لیے کیبل لے کے جانا ہے۔ یہ 2 ٹکڑے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے نیچے رکھ دیا۔ یہ 2 واش روم میں 2 اس لیے رکھا ہے، ادھر ایک واش روم میں تو ایک ہی رکھا ہے، تو اس ترتیب سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو یہ پیپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اوپر دوسرے چھت کا جو واش روم ہے اس کے لیے، یہ دوسرا پیپ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی ایک واش روم ہے اوپر، اس کے لیے ہم رکھتا ہے۔ اوپر کچن ہے، جو تیسرا پیپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اوپر کچن کے لیے ہم نے رکھا ہے، کچن کا پانی بھی اس طرح پا سکتا ہے۔ اور یہ جو چوتھا ہم نے رکھا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی دوسرے دور میں ایک واش روم ہے اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے خصوصی بنایا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ انجینئر کا کام اور ہمارے کام میں کبھی مسئلہ نہ آ جائے۔